مہمانوں پر، سلام ہو ان جوانوں پر جو رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے خدا کی رحمتوں کا انتظار کر رہے ہیں اور فیضان رحمت اللہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ خدا اس خوبصورت آیت میں، میں سمجھتی ہوں قرآن کی یہ وہ آیت ہے جو آپ کو ریلیکس کر دیتی ہے، جو آپ کو ایک خاص خدائی فریشنس عطا کر دیتی ہے، جس سے آپ کے اندر جیسے کہا جاتا ہے نا نشاط روحانی، خدا آپ کو وہ نشاط اور وہ پاور اپنے بارگاہ سے ادا کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تمام تر روزہ داروں سے، تمام تر گنہگاروں سے، تمام تر کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ یا محمد آپ جا کر بتا دیجئے گا کہ میرے تمام وہ بندے جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم اپنے نفس کو اسراف کیا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے اور پوری زندگی انہوں نے ایسے گزار لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، بیکاز ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آپ لاکھ گنہگار سہی، اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے، وہ ذات سب کو بخش دے گا سوائے شرک کے۔ تو اس آیت میں جہاں شہر اللہ میں آپ مہمان بنے ہوئے ہو، اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کم از کم اسی آیت کو درک اور سمجھتے ہوئے آپ طلب رحمت، طلب مغفرت آپ خدا سے زیادہ مانگے گا۔ پتہ ہے کیا ہے، رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے اول السنہ، جیسے ہمارے ہاں ہے نیو ایئر ہم کرتے ہیں 1 جنوری کو، اچھا ایران میں 1 فروردین کو شمسی سال شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مومنین نے سال خمسی جسے کہا جاتا ہے اپنے لیے خمس کے لیے ایک ڈیٹ فکس کیا ہوا ہے، اسی دن ان کے خمس کا ایئر، خمس کا سال شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تربیت کا سال، روح کو پاور ملنے کا سال، اچھا مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے سال کا آغاز کا کب ہے؟ اول السنہ، وہ شہر رمضان ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ آج اس آیت کو اپنے لیے سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے چلیے اس رمضان المبارک کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اب تک اگر آپ کا نہیں ہوا ہے اتنے دنوں میں، ابھی 2 اشرہ باقی ہے، اس میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کر لیجئے گا، کیونکہ رمضان المبارک وہ عظیم یونیورسٹی ہے جو خود سازی کی یونیورسٹی ہے، جو انسان سازی کی یونیورسٹی ہے، جو نا امید کو امیدوار بنانے کی یونیورسٹی ہے۔ یہاں ایک سبجیکٹ یا 2 سبجیکٹ نہیں ہے، یہاں مغفرت کی سبجیکٹ ہے، یہاں رحمت کی سبجیکٹ ہے، یہاں قرآن کی سبجیکٹ ہے، یہاں شفا کی سبجیکٹ ہے، یہاں برکت کی سبجیکٹ ہے، یہاں توبہ کی سبجیکٹ ہے، یہاں یعنی ایٹ اے ٹائم آپ 10-12 سبجیکٹس کو، جتنے زیادہ آپ سبجیکٹس لوگے، جتنے زیادہ آپ اس رزق الہی کو سمجھتے ہوئے رمضان المبارک سے آپ فائدہ اٹھاؤ گے، اتنی ہی زیادہ خدا آپ کو ارتقاء صعود کی نعمت سے نوازے گا اور آپ انسان کامل بننے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان للہ مائدۃ، کیا مطلب؟ خدا کے لیے ایک دسترخوان ہے رمضان المبارک میں، وہ ایسے دسترخوان علیہا رمضان المبارک میں لا عین رأت، یعنی آج تک کسی آنکھ نے ایسا دسترخوان نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، یعنی انسانوں کے کانوں نے کسی ایسے عظیم خدائی الہی دسترخوان کی خصوصیات، کوالٹیز کبھی نہیں سنی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، یعنی کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھیے یعنی رسول فرماتے کہ رمضان المبارک میں وہ عظیم رحمت کا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے کہ آج تک کسی انسان کے دل میں
اس کا تصور بھی نہیں آیا ہوگا۔ لا یقعد علیہا الا الصائمون، یہ روایت حکم النبی، بہت اتھینٹک کتاب ہے، جلد نمبر 37 کے اندر موجود ہے کہ لا یقعد علیہا الا الصائمون، کون بیٹھے گا اتنی خوبصورت دسترخوان پر، کون اتنا رزق لے کر جانے والا، وہ خوش نصیب، وہ لکی کون ہوگا؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں لا یقعد علیہا الا الصائمون، نہیں بیٹھے گا اس دسترخوان پر مگر وہ حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے والے صائمین روزہ رکھیں گے۔ خدا کی رحمت کو آپ محسوس کر سکتے ہو رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں۔ خدا کے لیے آپ نا امید نہ ہو جائیے گا اللہ کے بارگاہ سے۔ آپ کو پتہ ہے خدا اس قدر رحمان الرحیم ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو آج تک نماز نہیں پڑھی، اب کیا روزہ رکھوں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایزیلی کہتے ہیں کہ میں نے تو آج تک لائف ٹائم کبھی روزہ نہیں رکھا ہے، اب رکھوں تو کیا فائدہ ہوگا، اب تو خدا مجھے بخشے گا نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کون ہے؟ خدا کیا ہے؟ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے، وہاں خدا ندا دیتا ہے اور خدا کیا فرماتا ہے؟ یا عیسیٰ لم اطیل النظر واحسن الطلب والقوم لا یرجعون، عیسیٰ لم اطیل النظر، میری نظریں تک رہی ہے۔ خدا فرما رہے کہ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آئے، کوئی مجھ سے مانگے، کوئی توبہ کرے، کوئی اپنی حاجت میرے در پر بیان کرے، لیکن خدا کیا فرماتا ہے؟ والقوم لا یرجعون، لیکن قوم میں سے کوئی میری طرف نہیں آ رہا۔ ایک مثال دے کر صرف دعا کروں اور بس یہ پیغام رحمت کو لے لیجئے گا آج کے پروگرام سے کہ ایک ماں کا بچہ جب گم ہو جاتا ہے، وہ بچہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ نے دیکھا ہے جلوس میں جیسے ماں کے ساتھ بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ گمتا ہے تو ماں دوڑتی ہے، ماں اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ ماں اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، چیخ رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے اور ہر کسی کو وہ پکارتی ہے کہ خدا را میرے بچے کو مجھے دے دو۔ اور جب وہ بچہ آتا ہے ماں جہاں غصہ کرتی ہے نا اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، ماں اس کو چوم لیتی ہے، ماں اس کا بوسہ لیتی ہے۔ خدا بھی بالکل اسی ماں کی طرح جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے گنہگار بندوں کے لیے رحیم اور کریم ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ الہ کل شیء، خدا سب کے لیے رب ہے، معبود ہے، لیکن الرحمن بجمیع خلقہ الرحیم بالمؤمنین خاصہ، سب پر اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم ہے، مگر الرحیم بالمؤمنین خاصہ، جو اہل بیت کے فالوورز ہیں، جو علی پر رونے والے ہیں، جو زہرا کی سیرت کو اپنانے والے ہیں، ان کے لیے خدا صرف رحمان نہیں بلکہ صفت مشبہہ یعنی رحیم ہے، یعنی خدا ہمیشہ ان کے لیے رحیم ہے۔ تو آج میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ بھی دعا کیجئے گا، کس کے لیے؟ یمن کے لیے دعا کیجئے گا، بحرین کے لیے دعا کیجئے گا، سیریا میں موجود مظلومین کے لیے دعا کیجئے گا، شہداء کے لیے دعا کیجئے گا، سب سے بڑھ کر امام زمانہ کے لیے دعا کیجئے گا پروردگارہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے۔ خدایا تو رحمت کے مہینے میں اپنے رحمت خاصہ سے ہمیں محروم نہ فرما، اس بابرکت مہینے کا حق ہم سے ادا ہو یا اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو اور یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آخری رمضان قرار نہ دے، ان ٹوٹے پھوٹے عبادات کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفا، ہمارے رزق و روزی میں اس قدر برکت دے کہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔